لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم اور عزیز دوستو، دنیا میں بہت سے عہدے ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں. کچھ مراتب دنیاوی ہوتے ہیں، کچھ مراتب دینی ہوتے ہیں. دینی مراتب، دینی درجہ، قرآن کا حافظ بن جانا ایک دینی مرتبہ ہے. پھر قرآن کا عالم بن جانا یہ دینی درجہ ہے. پھر قرآن کا مفسر بن جانا یہ ایک دینی درجہ ہے. حدیث کا محدث بن جانا یہ دینی درجہ ہے. پھر ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، یہ دینی مراتب ہیں. تو دینی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے. نبی کا مقام، نبی کا درجہ، نبی کا مرتبہ ان سب درجوں سے، ان سب مراتب سے سب سے اونچا اور بالا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینی درجے، قرآن کا حافظ بننا، دین کا عالم بننا، حدیث کا محدث بننا، قرآن کا مفسر بننا، غوث، قطب اور ابدال بننا، یہ اپنے اجتہاد سے ہوتا ہے، اپنی محنت سے ہوتا ہے. انسان محنت کرتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے. محنت کرتا ہے تو حدیث کا بھی حافظ بن جاتا ہے. محنت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے تو وقت کا ولی بن جاتا ہے. لیکن نبوت ایک ایسا درجہ ہے کہ یہ درجہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا. محنت سے یہ درجہ نہیں ملتا. کوئی یہ چاہے کہ میں محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے، مجاہدے کر کے، قربانیاں دے کر نبوت کا درجہ پالوں، یہ ناممکن ہے. ہاں، محنت کر کے وہ ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب اور ابدال بن سکتا ہے. اسے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں نبوت وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے. نبوت اللہ عطا کرتا ہے، اپنی محنت سے نہیں ملتی. تو عزیز دوستو، اللہ نے ان نبیوں میں سب سے اونچا نبی، سب سے افضل نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سارے نبیوں کا سردار نبی، سارے نبیوں کا امام نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بخش دیا، یہ نعمت عطا فرما دی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنا دیا. اور عزیز دوستو، ایک بات اور یاد رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ مختصر ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ قیمتی انتہائی درجے کے ہوتے ہیں. ان میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھاتے رہیں تو بہت سارا قیمتی مواد ہمارے پاس جمع ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے، نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نبی کا دنیا میں استاد کوئی نہیں ہوتا. پیغمبر کا استاد براہ راست خود اللہ جل شانہ ہوتا ہے. نبی
کسی مکتب میں، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں نبی تعلیم حاصل نہیں کرتا، لیکن پیغمبر ہوتا ساری امت کے لیے معلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، انما بعثت معلما، کائنات والو سنو، میرے رب نے مجھے ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر کسی کے سامنے دو دانوں بیٹھے نہیں، شرف ترمد حاصل کیا نہیں، کسی کی شاگردی میں آئے نہیں، کسی مکتب اور سکول میں گئے نہیں، لیکن اعلان فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کائنات والو مجھے میرے رب نے ساری کائنات کے لیے معلم، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور پھر اس کی سوانح حیات میں لکھا ہو کہ سکول میں گیا تھا، کالج میں گیا تھا، مڈل کی تھی، میٹرک کی تھی، تو سمجھ لو کہ یہ کوئی جھوٹا انسان ہے، نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی تو کسی استاد کے پاس جاتا نہیں، نبی کا تو کوئی استاد ہوتا نہیں، اور نبی حسین اور جمیل ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی میں ظاہری اور باطنی کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے یہاں سنایا ہو یا کسی اور جگہ بتایا تھا کہ ہماری جماعت کے امیر مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے پہلے امیر مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس جماعت کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، جس جماعت کا ہر زمانے میں جو امیر رہا ہے وہ وقت کا قطب اور ابدال رہا ہے۔ کبھی اس جماعت کا امیر عطا اللہ شاہ بخاری ہوا کرتے تھے، کبھی اس جماعت کے امیر یوسف بنوری ہوا کرتے تھے، کبھی اس جماعت کے امیر مولانا عبدالحمید عبدالمجید لدھیانوی ہوا کرتے تھے، کبھی اس جماعت کے امیر خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اس جماعت کے امیر وقت کا قطب شیخ مولانا ناصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ تو خیر، مولانا یوسف بنوری جب جماعت کے امیر تھے، انہوں نے افریقہ کا ایک دورہ کیا۔ اس دورے میں جاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر جو بعد میں جماعت کے امیر بنے، حضرت بنوری کے شاگرد تھے اور بہت اچھی عربی بولا کرتے تھے، بڑی فصاحت و بلاغت اور روانگی سے ان کو عربی پر اللہ نے عروج دسترس عطا فرمائی تھی۔ شیخ بنوری فرمانے لگے، عبدالرزاق میرے ساتھ تم نے بھی دورے پہ چلنا ہے۔ فرماتے ہم افریقہ میں دورے پہ چلے گئے، دورہ کر رہے تھے مختلف شہروں کا، مختلف علاقوں کا، کہ ہمیں وہاں اطلاع ملی کہ افریقہ میں قادیانیت محنت کر رہی ہے اور اپنی دعوت چلا رہی ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ اس نے ایک عرب خاندان کو، ایک عرب گھرانے کو محنت کر کے قادیانی بنا دیا۔ فرماتے ہیں شیخ بنوری، دل پہ بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا، یا اللہ قادیانیوں کی محنت اس حد تک پہنچ گئی کہ عرب کے شہزادے بھی ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قادیانیت کو قبول کر لیا۔ فرمانے لگے کہ اب دورے کا عنوان تبدیل ہو گیا، اب یہ طوفانی دورہ ہوگا اور دورے کا عنوان ختم نبوت ہوگا۔ ہر بیان، ہر پروگرام میں ختم نبوت کے عنوان پر بیانات ہوں گے۔ فرماتے ہم ابھی اسی دورے میں ہی تھے، ابھی اسی تشکیل میں ہی تھے، ابھی اسی ملک میں ہی تھے کہ ہمیں خوشخبری ملی کہ شیخ بنوری جو گھرانہ، جس گھرانے پر قادیانیت نے محنت کر کے اسے قادیانی بنایا تھا، عرب گھرانے کو، اللہ نے اس گھرانے کو واپس اسلام کی طرف مائل کر دیا۔
واپس محمد عربی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو واقعہ کیا بنا؟ فرمانے لگے وہ جو گھر کا سربراہ تھا جس پر قادیانیت نے محنت کی تھی، اس سربراہ کو ایک دن لٹریچر لا کر دیا قادیانی نے، تو اس پر مرزا غلام قادیانی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو اس عرب شہزادے نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے جس کی تصویر اس رسالے پر بنی ہے؟ تو اس مربی نے کہا کہ ھذا ہوا، یہی تو وہ حضرت صاحب ہے، یہی تو ہمارے مسیح ہیں، یہی تو ہمارے وہ نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شہزادہ کہنے لگا، اس شہزادے کے دل میں ممبر و محراب سے ایک بات سنی ہوئی اس کے دل میں محفوظ تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ نبی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جب اس نے تصویر دیکھی، تصویر میں تو ایک آنکھ سے کانا تھا، یک چشم گل تھا، تو عرب کہنے لگا یہ جھوٹا انسان تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ممبر و محراب سے سنا ہوا ایک جملہ کہ نبی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ جملہ اس کے دل و دماغ میں محفوظ تھا۔ اللہ نے اس ایک جملے کی وجہ سے اس عرب شہزادے کو پھر قادیانیت سے ہٹا کر محمد عربی کے دامن کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو عزیز دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے مجھے اور آپ کو وہ عظمتوں والا نبی عطا فرمایا، جس نبی کا دنیا میں استاد تو کوئی نہیں، لیکن ساری کائنات کے لیے وہ نبی معلم بن کر آئے ہیں۔ پھر اس نبی نے ہمیں ایک دین دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، پھر اس دین کو صحابہ نے محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان نبیوں کی زندگیاں اتنی محفوظ نہیں جتنی محفوظ زندگی محمد عربی کی ہے۔ اٹھنے سے لے کر بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک یہ زندگی محفوظ ہے، اور یہ زندگی محفوظ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا میں آنا نہیں۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی کو رب نے محفوظ کیا، اٹھنے سے لے کر بیدار ہونے سے لے کے سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، باہر کی زندگی کو اصحاب رسول محفوظ کر رہے ہیں، اور گھر کی زندگی کو ازواج مطہرات محفوظ کر رہی ہیں۔ نبی کی بیویاں گھر کی زندگی کو محفوظ کر رہی ہیں، اور باہر کی زندگی کو محفوظ کرنے والے اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عزیز دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے اس نبی پر حجت الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نبی جی، میں نے آج آپ پر دین مکمل کر دیا، آج میں نے آپ پر نعمتیں مکمل کر دی۔ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں مکمل ہو گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ابو بکر ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، اشک بار ہیں، پریشان ہیں۔ صحابہ سمجھے کہ شاید ابو بکر کو معلوم نہیں ہوا کہ آج یہ آیت نازل ہو گئی ہے، تو بتایا ابو بکر آپ کو معلوم نہیں آج یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ابو بکر نے فرمایا معلوم ہے۔ تو فرمایا صحابہ تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو پریشان بیٹھا ہوں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا۔ اللہ نے جو پیغام، جو مشن، جو دین دے کر حضور کو دنیا میں بھیجا تھا، اللہ نے وہ دین، وہ مشن، وہ پیغام مکمل کر دیا۔ یہ آیت اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی رحلت فرمانے والے ہیں، دنیا سے بھی جانے والے ہیں۔ عزیز دوستو، علماء نے لکھا کہ یہ آیت پہلے انبیاء میں سے کسی نبی پر اس جیسی آیت نازل نہیں ہوئی،
جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں مکمل کر دی، اس لیے کہ سابقہ نبیوں پر جو دین آیا وہ دین، اس دین کو اپنے زمانے کی ضرورت، وہ دین ضرور تھا لیکن وہ دین مکمل نہیں تھا۔ نبی محمد عربی پر آ کر اللہ نے نبوت کو بھی مکمل کر دیا اور دین کو بھی مکمل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری صحابہ کے ذمہ لگائی کہ میرے صحابہ، اب میرے بعد نبی نے نہیں آنا، اس دین کو امت تک تم نے پہنچانا ہے۔ اور عجیب واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کا میزبان مدینۃ الرسول میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی کا میزبان ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مدینہ آنے پر کہ میری سواری کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے سامنے یہ بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ پھر یہ سواری ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، وہ میزبان رسول بنے۔ لیکن آج اس میزبان رسول کی میں قبر تلاش کروں تو مدینہ میں نظر نہیں آتی، جنت البقیع میں نظر نہیں آتی۔ ابو ایوب انصاری کی قبر وہ ترکی کے علاقہ استنبول میں نظر آتی ہے۔ ابو ایوب انصاری، تو میزبان رسول تھا، تجھے تو تمام صحابہ میں میزبان رسول کا شرف ملا تھا، تو یہاں سے چل کر ترکی کیسے پہنچ گیا، استنبول کیسے پہنچا؟ ابو ایوب انصاری فرماتے کہ مجھے میرے نبی نے اپنا مشن دے کر مجھے یہاں بھیجا ہے، نبی کا مشن، نبی کا پیغام لے کر میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ صحابہ مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، رسول اللہ کی صحبت، رسول اللہ کی مجلس چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہ کامل یقین تھا کہ محمد عربی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اس نبی کے پیغام کو، اس نبی کے مشن کو، اس نبی کے دین کو لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ پھر وہ صحابہ نبی کے پیغام کو لے کر پہنچے، نکلے اور بہت دور تک جا نکلے۔ اور صحابہ کے لیے سب سے مشکل کام رسول اللہ کی صحبت کو چھوڑنا تھا۔ صحابہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ نبی علیہ السلام کی زیارت، رسول اللہ سے دور ہونا، یہ مشکل مرحلہ تھا، لیکن صحابہ نے اس مشکل مرحلے کو بھی عبور کر لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا کہ میرے معاذ جاؤ، تم یمن جا کر میرا پیغام پہنچاؤ۔ معاذ جانے لگے، رسول اللہ نے بہت سی ہدایات فرمائی، بہت سی نصیحتیں فرمائی، حدیث کی کتابوں میں وہ نصیحتیں موجود ہیں۔ ان نصیحتوں میں ایک بات یہ بھی فرما دی کہ معاذ جب واپس آؤ گے تو شاید محمد عربی سے ملاقات نہ ہو۔ اور یہ بات، یہ جملہ حضرت معاذ کے لیے دل پر بہت گرا گزرا، بہت مشکل گزرا۔ ظاہر ہے کوئی بیٹا باہر جا رہا ہو اور باپ جاتے ہوئے یہ کہہ دے بیٹا جب واپس آؤ تو شاید ملاقات نہ ہو، تیرا باپ دنیا میں موجود نہ ہو، تو بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن حضرت معاذ نے اس جملے کو سن کر بھی اشکبار بھی ہوئے، دل پر بھار بھی گزرا، مشکل بھی بہت ہوئی، لیکن رسول اللہ کے مشن کو لے کر حضرت معاذ یمن کی طرف چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کیوں نکلے ہیں مکہ اور مدینہ سے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس منبر و محراب کو عزت کیوں ملی؟ اس پگڑی کو عزت کیوں ملی؟ اس داڑھی کو عزت کیوں ملی؟ علماء کو نبیوں کا وارث کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ نبی محمد عربی آخری ہیں، اب آپ کے بعد نبوت تو نہیں، مصلی پر کھڑے ہونے والا نبی کا وارث ہوگا۔
نبی کا وارث بتایا گیا، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے کو، مصلی پر کھڑے ہونے والے کو پگڑی کو عزت دی گئی، ممبر کو عزت دی گئی، اس لیے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے دنیا میں نہیں آنا۔ عزیز دوستو، اس مشن کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس تحریک میں، اس پیغام کو پھیلانے میں بہت سی قربانیاں ہوئی ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی غور کیا کریں کہ ہمارے ان ہاتھوں نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہے جو عمل میں اللہ کو بطور فخر کے پیش کر سکوں کہ میرے مولا، میں زندگی میں اعزاز حاصل ہے مجھے کہ میں یہ عمل کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قاتل وحشی جس نے بڑی بے دردی سے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر شریعت نہ ہوتی، اگر قانون نہ ہوتا، اگر ضابطہ نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کو زمین میں دفن بھی نہ کرتا، جو لاش سامنے رکھتا، لیکن شریعت ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے۔ بعد میں مسلمان ہو گیا وحشی، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اب وحشی صرف وحشی نہیں ہے، اب وحشی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی جب مجلس میں آیا، فتح مکہ کے موقع پر یوں چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، دوڑتا ہوا آیا، رسول اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھا، چہرے سے نقاب اتارا، یوں ہی نقاب اتارا تو صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اللہ کے رسول وحشی آپ کے چچا کا قاتل، اجازت دیں تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھو۔ وحشی کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بہت تاخیر ہو گئی ہے، آنے میں بہت دیر ہو گئی، بہت ظلم کر کے آیا ہوں، اب آیا ہوں مجھے قبول کر لیجیے، اب آیا ہوں مجھے اپنے دامن رحمت میں لے لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، آ کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی کو چچا سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں میں حضرت حمزہ کے علاوہ اللہ کے نبی کا اور کوئی چچا شامل نہیں تھا۔ ایک حمزہ ہی تھے جو مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ میں بھی تشریف لائے، تو چچا سے بڑا پیار تھا۔ فرمایا وحشی میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول معافی جو مانگی ہے تو معافی آپ نے دے دی، اب معاف تو ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں چلو بتاؤ تو صحیح۔ پھر سارا واقعہ وحشی نے سنایا۔ اللہ کے رسول میں ایک پہاڑ کی پتھر کے پیچھے، اوٹ کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا، انتظار میں، انعام کے لالچ میں کہ مجھے ہندا نے انعام کا لالچ دیا تھا۔ آپ کا چچا وحشی شیروں کی طرح یوں سامنے سے گزرا، میں حملہ نہ کر سکا، پھر یوں سامنے سے گزرا تو مجھے موقع ملا تو میں نے حملہ کر دیا اور شہید کر دیا۔ شہید بھی بڑی دیر بے دردی سے کیا، آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، زبان کاٹی، دل نکالا، کلیجہ نکالا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ کے نبی پھر آپ دیدہ ہو گئے، پھر رونے لگے، پھر ایک جملہ فرمایا وحشی ایک تجھے بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ میری نظروں کے سامنے مت بیٹھا کر، ہاں تیرا اسلام بھی قبول، تیرے گناہ بھی معاف، سب کچھ صحابی رسول تو بن گیا، لیکن خیال رکھنا میری نظروں کے سامنے ذرا پیچھے سائڈ پہ ہو کے بیٹھا کر۔ اور یہ جملہ وحشی کے لیے بہت بڑا جملہ تھا۔ کوئی استاد شاگرد سے کہہ دے کہ شاگرد میاں میری آنکھوں کے سامنے مت آیا کرو، کوئی شاگرد ہو تو وہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ کوئی باپ بیٹے سے کہہ دے بیٹا میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، بیٹا ہو تو وہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ لیکن نبی کی دل کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کو قبول کر لیا۔ اب وحشی اپنے رب سے دعائیں کرتا تھا، میرے مولا ان ہاتھوں سے تم نے اس
اسلام کے ایک سپوت کو میرے ہاتھوں سے شہید کروایا ہے۔ پھر مولا مکافات چاہتا ہوں، کفارہ چاہتا ہوں، بدلہ چاہتا ہوں، صلہ مانتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام بھی کروا جو تجھے بھی بہت محبوب ہو۔ اللہ نے پھر وحشی کی دعا کو قبول کیا اور مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا یہی وحشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وحشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کے وحشی بیٹھا ہے، میرے مولا تو نے دیکھا ان ہاتھوں نے تیرے نبی کے چچا کو اگر شہید کیا ہے، آج تو دیکھ لے انہی ہاتھوں نے تیرے نبی کے دشمن اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے میں اور آپ بھی کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ ان ہاتھوں سے، اس مال سے، اس پیسے سے، اس زندگی میں نے اگر کوئی خلاف شریعت کام کیا ہے تو کوئی ایسا کام بھی میں کر جاؤں جو تیرے محبوب کو بھی پسند ہو اور تجھے بھی پسند ہو۔ اور عزیز دوستو، ختم نبوت کے مشن کے لیے اکابرین کے آپ واقعات سنتے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اس مشن پہ اپنی زندگیاں لگا دی۔ آپ کا یہ شاہ پور کھڑا ہے، شاہ پور چھاونی، میں وہاں جماعت کے جوڑ پر گیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ جس مسجد میں وہ اسٹیشن ریلوے کے ساتھ وہ مسجد ہے چھاونی والی، فرما رہے تھے یہی مسجد تھی، یہاں ہر سال وہاں ایک میلہ لگتا ہے، فحاشی اور یعنی گانے بجانے اور رقص و سرور اور کیا کچھ۔ فرما رہے گاڑی گزر رہی تھی، گاڑی نے آ کے یہاں اسٹاپ کیا، میلہ لگا ہوا تھا، ساتھ ہی مسجد کا مینار مسجد نظر آ رہی تھی۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری گاڑی میں جا رہے تھے، میلہ دیکھا، مسجد دیکھی، مسجد کے مینار دیکھے، گاڑی سے اتر آئے اور مسجد میں آ کے اعلان کر دیا کہ مسجد میں آ جاؤ، عطا اللہ شاہ بخاری تمہیں کچھ قرآن سنانا چاہتا ہے۔ کہاں جا رہے تھے، کس مشن پہ جا رہے تھے، بس دیکھا موقع کی تلاش میں تھے کہ لوگ جمع ہیں، آج بخاری انہیں محمد عربی کا پیغام سنا جائے۔ سپیکر کھول لیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، دھیمے دھیمے لوگ مسجد میں آتے گئے، حتیٰ کہ وہ رقصوں گانے بجانے والی وہ کنجریاں بھی سروں پہ دوپٹے لے کر، اوڑھنیاں لے کر مسجد کے دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بخاری کبھی قرآن پڑھتا، کبھی محمد عربی کی سیرت بیان کرتا، کبھی محمد عربی کی صورت بیان کرتا، کبھی حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتا، کرتے کراتے رات بیت گئی اور صبح کی اذانوں کا وقت ہوا تو بخاری دعا کرا کے آگے چلا گیا۔ کیا مشن تھا، خود ہی اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو پہلے اعلان ہوتے ہیں، پہلے پروگرام بنتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی مشن پر چلنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اعلان بھی خود کیا کرتے تھے اور بیان بھی خود کیا کرتے تھے۔ ہماری جماعت کے رہنما محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا کہ اسٹیشن سے گزر رہے تھے، گاڑی سے گزر رہے تھے، اسٹیشن پہ گاڑی رکی، چائے پینے کے لیے گئے، چائے پینے والے اس اسٹال پر بیٹھے ہوئے چائے فروش کو کہا کہ میں محمد علی جالندری ہوں، میرے دفتر کا یہ نمبر ہے، میں قادیانیوں کے خلاف پورے ملک میں پروگرام کرتا ہوں، اگر تیرے شہر میں، تیرے علاقے میں کوئی جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہو یا مرزا قادیانی کی کوئی دعوت دینے والا آئے، کوئی تمہیں تنگ کرے تو یہ میرا نمبر ہے، اس نمبر پہ مجھے کال کر دینا۔ یہ نمبر دے کے چلے گئے۔ ایک عرصے بعد، کئی سال کے بعد اس چائے فروش نے، جس کے پاس نمبر محفوظ تھا، اس نے نمبر پہ کال کی، اس نے کہا محمد علی جلندری ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میں وہ چند سال پہلے آپ نے میرے آرڈر پہ چائے پی تھی، آپ نے مجھے نمبر دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کوئی مرزائی تنگ کرے تو مجھے اس نمبر پہ کال کرنا، حضرت ہمارے علاقے میں مرزائی مبلغ آئے ہوئے ہیں،
اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ اس ہوٹل والے کی ایک کال پر محمد علی جلندری ملتان سے چل کر اس کے پاس وہاں آ گیا۔ تو یہ ختم نبوت کی تحریک میں اکابر نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی ہے۔ جس طرح پاکستان کے بننے کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں، پاکستان کے بننے کے بعد ختم نبوت کے مقدس عنوان کے لیے قانون بنانے کے لیے بھی بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب پاکستان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جو ملک میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کی حفاظت کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسی مشن پر کاربند ہے کہ ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں اور ہم ختم نبوت کی قانون کے بھی محافظ ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں اپنی دکان کا محافظ ہوں، میں اپنے گھر کا محافظ ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کا محافظ ہوں، میں اپنی زمین اور اپنے باغ کا محافظ ہوں، تو اس سے بھی زیادہ پہلے میں حضور کی ختم نبوت کا بھی محافظ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یوں کہوں کہ دکان کا محافظ تو میں، مال کا محافظ تو میں، بیوی بچوں کا محافظ تو میں، حضور کی ختم نبوت کا محافظ مصلی پر کھڑے ہونے والا مولوی ہے؟ نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان جو اپنے بیوی بچوں کا محافظ ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ہم سب محافظ ہیں۔ اسی سلسلے میں 7 ستمبر قریب آ رہا ہے، آج 19 اگست ہے، تو انشاءاللہ 17 دنوں کے بعد، 18 دنوں کے بعد 7 ستمبر کو روڈ کارواں ہوگا۔ ابھی سے آپ اس کی دعوت بھی چلائیں، خود بھی تیار رہیں کہ ہم نے اس روڈ کارواں میں شرکت کرنی ہے۔ اور اسی طرح پھر انشاءاللہ 29 ستمبر کو سرگودا کی عیدگاہ کے میدان کو ہم نے انشاءاللہ بھرنا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے؟ باہر سے بھی لوگ آئیں گے۔ سرگودا والوں، میرا اور آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، ہم مہمان بھی ہیں اور ہم میزبان بھی ہیں۔ سرگودا شہر انشاءاللہ سرگودا عیدگاہ میں پہنچے گا، اور اس مرتبہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی کانفرنس مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگی، اور انشاءاللہ رات جلدی پہلی ترتیب ہوتی تھی کہ فجر کی اذانوں تک لے جاتے تھے، اذانیں ہو رہی ہوتی تھی، ادھر آخری بیان ہو رہا ہوتا تھا۔ اب ترتیب حضرت طوفانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ہی ترتیب بدلی ہے کہ رات 12:30 1 سوا 1 بجے تک انشاءاللہ پروگرام ختم کرنے کا ارادہ اور عزم ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ تمام دوست ابھی سے عیدگاہ کانفرنس کی تیاری، دعوت، اس کے لیے پروگرام کی تیاری شروع فرما دیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام ساتھی دعوت چلائیں گے انشاءاللہ۔